مجھے کیا ہے، لا اعبد، میں عبادت نہ کروں، الذی، اس ذات کی، فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا۔ سمجھانا قوم کو ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم اس ذات کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ مگر یہ بات اپنے اوپر لے رہے ہیں کہ میں اس پروردگار کی عبادت کیوں نہ کروں جو میرا خالق ہے، الذی فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا۔ اس کے سوا اور کوئی خالق ہے؟ بتاؤ، انہوں نے کچھ بنایا ہو، کچھ پیدا کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ ہی خالق اور مالک، تم اس کی عبادت کیوں نہ کروں؟ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ لوٹائے کس لیے جاؤ گے؟ زندگی بھر کے اعمال کا حساب دینے کے لیے۔ حساب بھی ہوگا اور جزا اور سزا بھی ملے گی۔ نیکیاں ہوں گی، اچھے عمل ہوں گے تو نیک بدلہ ملے گا، برے عمل ہوں گے تو پھر انتہائی بھیانک سزا ملے گی۔ تو یہ شخص، یہ اس کی ذہانت اور فطانت کی علامت، بجائے اس کے قوم کو مخاطب ہو کہ تم اس اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے، اپنے اوپر یہ بات لے رہے ہیں انہیں سمجھانے کے لیے۔ وما لی، اور کیا ہے مجھے، لا اعبد الذی فطرنی، میں نہ عبادت کروں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ بعض اوقات کسی کو دعوت دینا مسلسل تو ہو سکتا ہے وہ غصہ کر جائے، لہذا دعوت ان کو دی، مگر اپنی ذات کو سامنے رکھے کہ میں اس ذات کی عبادت کیوں نہ کروں جو میری خالق ہے، تمہاری بھی خالق ہے، تم بھی اس کی عبادت کرو، یہ کہنا مقصود ہے۔ مگر ان کو خطاب نہیں کیا، یہ بات اپنے اوپر لی تاکہ یہ قوم غصے میں نہ آ جائے، کسی عداوت کا اظہار کر کے کوئی منفی حرکت نہ کر جائے۔ اتخذ من دونہ آلہۃ ان یردنی الرحمن بضر لا تغن عنی شفاعتهم شیئا ولا ینقذون۔ یہ حرف استفہام، کیا اتخذ، میں پکڑ لوں، بنا لوں، من دونہ، اس کے سوا، آلہۃ، اور معبود، رب تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر اس کے سوا کو اور معبود بنا لوں؟ کیسے معبود؟ وہ سارے جمع ہو جائیں، پوری کائنات کے جو معبودان باطلہ ہیں سارے جمع ہو جائیں، ان یردنی الرحمن بضر، اگر رحمان میرے ساتھ کسی نقصان کا فیصلہ فرما لے، لا تغن عنی شفاعتهم شیئا، تو ان کی سفارش مجھ سے کچھ کفایت نہ کرے گی، مجھے بچا نہیں سکیں گے، ولا ینقذون، اس ضرر سے، اس نقصان سے مجھے نکال نہیں سکیں گے، بچا نہیں سکیں گے۔ تم ایسوں کی عبادت کرو، ایسوں کو معبود بناؤ؟ اللہ ہی معبود حق ہے، تکلیف دینے پر قادر ہے، تکلیف حل کرنے پر قادر ہے، تکلیف سے نکالنے اور بچانے پر قادر ہے، تو پھر وہ ذات پرستش کے لائق ہے، عبادت کے لائق ہے۔ ان کی عبادت کیسے کروں میں؟ رحمان اگر میرے ساتھ کوئی ضرر کا، نقصان کا فیصلہ فرما لے تو یہ اس فیصلے کو ٹال نہیں سکتے، نہ ان کی شفاعت کسی کام آئے گی، نہ مجھے بچا سکیں گے۔ تو معبود تو وہ ہوتا ہے جس میں یہ ساری قوت ہو، بچانے کی، شر کو ٹالنے کی، خیر کو بھیجنے کی، نہ یہ کسی قسم کے خیر کے مالک ہیں کہ خیر مجھے عطا کر دیں، نہ کسی شر کے مالک ہے کہ مجھ سے شر کو دور کر دیں۔ تم ایسوں کی عبادت کرو؟ یعنی اس شخص نے جو مدینے کے آخری کونے سے آیا تھا شہر کے، بہت ہی حکیمانہ دعوت دی، شرک کی دھجیاں بکھیر دی، ان کے عقیدہ فاسدہ اور عقیدہ باطلہ
اسے تش تش بام کر دیا کہ یہ کسی کام کے نہیں، بالکل نکمے، یہ کسی کام جوگے نہیں ہیں، میں ان کے ساتھ کیسے منسلک ہوں؟ رب تعالیٰ اگر میرے ساتھ کوئی برائی کا فیصلہ فرما لے، ضرر رسانی کا فیصلہ فرما لے، تو نہ یہ شفاعت کر سکیں گے نہ مجھے بچا سکیں گے۔ تو معبود ایسے ہوتے ہیں، رب ایسے ہوتے ہیں۔ رب جو ہوتا ہے اپنے ماننے والوں کو بچاتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کے شر ٹالتا ہے۔ اللہ رب ہے، وہی یہ سارے کام کرتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔